اب رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کو دو حکم دیے تھے. ایک حکم دیا تھا فسبح بسم ربک العظیم، میرے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے جو اللہ بہت عظیم ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یہ بھی حکم تھا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دو باتوں کا حکم تھا، میرے محبوب کی سمجھداری دیکھیے، ایک آیت کے مضمون کو انہوں نے رکوع میں پڑھ لیا اور دوسری کو انہوں نے سجدے میں پڑھ لیا اور اللہ کی تسبیح کرنے کا حق ادا کر لیا. دونوں آیتوں پہ عمل ہو گیا. اب ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. اب چونکہ ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور عظیم 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 رب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ نے اللہ اکبر کا حکم نہیں دیا. رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر تو نہیں نہ کہتے کہ بھئی تم تو پہلے ہی عظیم عظیم کی رٹ لگا رہے ہو، اقرار کر رہے ہو، اب تمہیں کیا اللہ اکبر کہنا؟ اب کیا امام کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس بندے کی دعا کو جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. جب امام نے یہ کہا تو مقتدی کیا رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیا قسمت کا جوڑ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی دعا جس نے اللہ کی حمد بیان کی. اور جیسے محبوب یہ الفاظ کہتے تھے، صحابہ کرام اسی وقت کہتے تھے ربنا لک الحمد. کیا مقدر تھے صحابہ کے. ادھر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لی اس کی دعا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، اور اس فکرے کے فوراً بعد صحابہ کہتے تھے ربنا لک الحمد، اے اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. اس لیے یہ عظمت صحابہ والی کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتی. ان کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اچھا، اب ربنا لک الحمد کر کے ہم نے اللہ کی حمد تو بیان کر دی. پھر اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم نے اپنا سر میرے سامنے جھکایا ہے، لیکن ابھی تم نے سر کو پامال نہیں کیا. اس کو پامال کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے. یہ جو میں ہے نا تمہاری، اس کو مٹاؤ گے تو تمہیں بندگی کا مقام حاصل ہوگا. تو ابھی تو بس سر کو یوں جھکایا ہے رکوع میں، کوئی میں تھوڑا مٹی ہے. اللہ اس میں کو کیسے مٹائیں؟ فرمایا اس میں کو مٹاؤ، میرے قدموں پہ سر رکھ دو. اللہ اکبر کہو کہ اللہ جو کچھ ہم نے آپ کی عظمت رکوع تک بیان کی وہ بھی کم تھی، آپ اس سے بھی بلند ہیں. اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر، اور سجدے میں چلے گئے. اب یہ سجدہ جو ہے نا یہ فنا کی علامت ہے، اور سجد سے اٹھنا یہ بقا کی علامت ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم اپنی میں کو مٹا دو. میں کیسے مٹی؟ ذرا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. مشائخ چشت نے کتابوں میں لکھا کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ ناف سے نیچے کی جگہ پر ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر خواصیں جو ہم کرتے ہیں وہ ناف کے نیچے والے حصے سے تعلق رکھتی ہیں. اسی کی وجہ سے بد نظری ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے غلط تعلقات ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. تو مشائخ چشت نے کہا کہ نفس کی جگہ ناف سے نیچے ہے. مشائخ نقشبند نے فرمایا نہیں، نفس کی جگہ انسان کی پیشانی کے وسط میں ہے. اب کئی صدیوں تک مشائخ میں دلائل چلتے رہے. وہ اپنے دلائل دیتے تھے، وہ اپنے دلائل دیتے تھے، حتیٰ کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو انہوں نے دونوں اقوال میں تطبیق کر دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، نفس کا سر جو ہے وہ پیشانی میں ہے
اور نفس کا دھڑ جو ہے نا وہ ناف سے نیچے ہے. اس کے بعد بحث کا دروازہ ہی بند ہو گیا. اب ہم جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تو اصل میں نفس کا سر کہاں پہ ہے؟ پیشانی کے اندر. اور آج سائنس کی دنیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. وہ کیسے؟ انسان کا دماغ جو ہے نا اس کے کئی حصے ہیں. جو انسان کا دایاں حصہ ہے وہ بائیں طرف کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے. جو بایاں حصہ ہے وہ دائیں طرف کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے. جو دماغ کا پیچھے کا حصہ ہے وہ بینائی کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے اگر کسی بچے کے پیچھے سر کے اوپر کوئی ڈنڈا لگایا جائے یا تھپڑ لگایا جائے تو بینائی چلی جاتی ہے. یا بچہ یوں پشت کے بل گر جائے تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے. بینائی کا تعلق دماغ کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے. اور جو دماغ کا اگلا حصہ ہے نا جس کو پیشانی کہتے ہیں، اس کا تعلق بندے کے تکبر کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اور غصے کے ساتھ. اس کو سائنس سے اس طرح تصدیق کی گئی کہ ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ کو سکین کیا گیا، پھر اس کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا کہ جس سے اس کو غصہ آئے. تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کو غصہ آیا اس کے دماغ کا جو آگے کا حصہ تھا نا یہاں پر خون کا اجتماع ہو گیا، زیادہ خون یہاں پمپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ دماغ کے اس حصے کے ساتھ غصے کا، تکبر کا، ہٹ دھرمی کا، میں کا تعلق ہوتا ہے. اب جس حصے کے ساتھ میں کا تعلق تھا مشائخ نے کشف کے ذریعے سے پہچان لیا کہ یہ انسان کا نفس ہے، اور اللہ نے کہا اسی نفس کو تم اللہ کے سامنے پامال کرو اور سجدے کے اندر جھکو. چنانچہ سجدے کے اندر اسی پیشانی کو انسان اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے اور سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وسجد کے ساتھ کیا فرمایا؟ چونکہ جتنا نفس کو پامال کرو گے اتنا اللہ تمہیں پھر اوپر اٹھائے گا. تو اصل میں ہم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنی میں کو، اپنے تکبر کو، عجب کو، ہر چیز کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. میں نو منج فقیرہ، میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ. میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ تے کھلے خزانے رب دے تے جی میں چاہے لٹ. اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کریں گے پھر اللہ کے خزانے کے دروازے کھلے ہیں. پھر بندے کو اللہ وہ عطا کرتا ہے جو بندے کی امیدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے سجدے میں انسان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اور پھر ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور جان چھڑاتے ہیں، لیکن ہم نے مشائخ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بستر پہ انتظار میں تھی مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے حس و حرکت سجدے میں پڑے تھے. میں اٹھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا یہ جاننے کے لیے کہ زندگی کے آثار تو ہیں نا. اتنا لمبا سجدہ کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ شاید روح ہی نکل گئی ہے. اللہ کے سامنے سر جھکا کے پڑے رہتے. اب یہ جو سجدے کا مزہ ہے نا یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. جس کے دل میں محبت کا جوش ہوتا ہے اس کو سجدے کا مزہ آتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ انسان محبت کا اللہ کے سامنے کر لے اللہ جگہ جگہ اس کو سجدہ کرنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب. سیماب کہتے ہیں پارے کو،
اور پارے کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت تھراتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے مصر اور فلسطین میں وہ اذان نہ سنی کہ جس اذان کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح تھرتھرانے لگ جاتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشع سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ ایسے بھی لوگ تھے سجدہ کرتے تھے زمین کانپ جاتی تھی۔ آج ہم غفلت کے سجدے کرتے ہیں، ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ان ٹکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے تم نے نماز ادا کرنی ہے تو پھر سجدہ کرو محبت کے ساتھ۔ یہ مرغے کی طرح ٹکریں لگانے کا کیا فائدہ؟ کاش کہ ہمیں محبت کا سجدہ کرنا نصیب ہو جائے۔ شاعر نے ایک عجیب مضمون کہا ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، یعنی پلکوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا تو آنسو تو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اصل میں یار کے دروازے پر یہ تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھولو۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، او ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح محبت میں ڈوب کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے، میں نے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، اتنی محبت۔ یہ ایک سجدہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آج ہمارے سجدوں کی کیا حالت ہے؟ شاعر نے کہا بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کہ میں نے زمین پہ جو سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ رعائی، اور رعا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ کوئی خلوص کا سجدہ، کوئی محبت کا سجدہ، ایسا سجدہ کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارے اکابر نے تو تلواروں کے سائے کے نیچے سجدے کیے اور سجدے میں ان کو شہادت ملی۔ اس لیے نماز میں سجدہ سب سے زیادہ عبادت کا اہم حصہ ہے۔ اس حالت میں اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله